وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، اسلامی مہینہ جو گزر رہا جمادی الثانی ہے، آج اس کی 22 تاریخ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ ہم سب کے محسن ہیں، وہ ہستی ہیں جن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی پیار فرماتے ہیں۔ ان کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، شان و عظمت کو بیان کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی سیرت کی پیروی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا گیا۔ آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین میں، اسلام میں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت نے آپ کو اولیت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ویسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے اسلام قبول کیا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری روایات کو بیان کر کے جو ان میں مطابقت پیدا کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ آپ سرکار کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی دوستی نہیں بلکہ اہل جاہلیت میں بھی
جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جاہلیت کے عہد میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، بہت قریب سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ نے دیکھا، اور جیسے ہی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ساری زندگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی، سرکار کے ساتھ اس عہد کو نبھایا، وہ آپ کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ ابھی خطبے میں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ توبہ کی آیت ہے 10واں سپارہ، خالق کائنات فرماتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اثنین کہتے ہیں دو، دو میں سے دوسرا، یعنی پہلا میرا محبوب تھا اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرے محبوب اپنے صاحب، اپنے ساتھی اور اپنے رفیق کے سفر سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مبارکہ غار ثور کے واقعے کو بیان کر رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، تو سفر ہجرت میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس وقت سرکار نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا اے علی، یہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، سونا چاندی ہے، نقدی ہے، یہ باہر جو کھڑے ہیں میرے خون کے پیاسے، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو میرے بستر پہ لیٹ جا، صبح ان لوگوں کی امانتوں کو ان کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ ڈیوٹی سونپی، اور خود رب کے محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، مالی امانتوں کی حفاظت علی کے سپرد ہے، اور یہ نبوت اور رسالت کی امانت تیرے سپرد ہے۔ مالی امانتوں کی حفاظت علی فرمائے گا اور نبوت اور رسالت کی امانت کی حفاظت تو کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے، سرکار کے ساتھ نکلے، سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چادر تان کر سرکار کے بستر پہ سو گئے، اور کتنی حیرت کی بات ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ ہے کاشانہ نبوت کے ارد گرد وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جو سرکار کے خون کے پیاسے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، وہ کسی وقت بھی دیوار پھلانگ کے اندر آ سکتے ہیں، اور انہیں کیا پتا کہ بستر پر کون لیٹا ہے، حضرت علی ہیں یا سرکار ہیں، وہ کسی وقت بھی شہید کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑے اطمینان کے ساتھ چادر اوڑھ کے سو گیا، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا آج رات میری موت نہیں ہوگی، صبح سورج ضرور نکلے گا۔ رب کے محبوب نے فرمایا ہے اے علی تجھ پر صبح ہوگی،
لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرے گا، پھر تو مدینہ شریف چلا آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بالکل کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ چاند سورج اپنی رفتار بدل سکتے ہیں، زمین و آسمان اپنا یہ بدل سکتے ہیں آنے جانے کا جو وقت ہے، لیکن زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا علی تجھ پر صبح بھی ہوگی، امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا۔ فرماتے ہیں میں بڑا بے خوف ہو کے سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا بستر عطا فرمایا۔ کتنی بڑی شان ہے، سرکار کا بستر کیسا ہے؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں سرکار پاک ہیں، بستر مبارک بھی پاک ہے، اور اتنا پاک کہ کوئی نجس، کوئی ناپاک اور کوئی پلید سرکار کے بستر مبارک پہ نہیں آ سکتا۔ یہ وہ بستر مبارک ہے جب سرکار اس پر محو استراحت ہوتے تھے، جبریل امین قرآنی آیات لے کر نازل ہو جاتے تھے۔ اس مبارک بستر پر سرکار آرام فرما رہے ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کوئی ناپاک مرد اور کوئی ناپاک عورت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر نہیں آ سکتی۔ یہ پاک بستر ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، حضرت علی بڑی شان والے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی شان والے، دونوں کا مقام و مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ علی علی ہیں، صدیق صدیق ہیں۔ علی نبی کے داماد ہیں، نبی صدیق کے داماد ہیں۔ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور سرکار حضرت علی کے سسر ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سسر ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ سسر عزت کے لائق ہوتا ہے، داماد شفقت کے لائق ہوتا ہے۔ نبی کی عطا دیکھو، جو شفقت کے لائق تھا نبی نے اسے بستر عطا کر دیا، جو عزت کے لائق تھا نبی نے اس کو مصلی عطا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بستر عطا فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنا مصلی عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری دن تھے، سرکار بیمار ہو گئے۔ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ جمعرات کا دن تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف مرض وصال میں مبتلا تھے، بار بار آپ پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی، غشی بے ہوشی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ استغراق کی ایک کیفیت ہے، اور یہ استغراق اللہ رب العزت کی طرف کامل توجہ، اہل اللہ کو بھی زندگی کے آخری لمحات میں یہ استغراق کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے صحابہ اکرام منتظر ہیں کہ سرکار تشریف لائے نماز پڑھائیں، لیکن آپ میں وہ کیفیت طاری ہے اور سرکار تشریف نہیں لائے۔ کچھ دیر کے بعد جب استغراق کی کیفیت ختم ہوئی، آپ نے پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائے تو نماز پڑھائیں۔ فرمایا پانی لاؤ، میں غسل کرتا ہوں اور پھر نماز پڑھاؤں گا۔ پانی لایا گیا، سرکار نے غسل کیا، لیکن پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام منتظر ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب دوبارہ وہ کیفیت ختم ہوئی، پھر آپ نے پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، لیکن پھر وہی کیفیت طاری ہوگی۔ اور پھر جب اس کے بعد ختم ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، میں غسل کرتا ہوں، پھر جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ بھی پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، لیکن پھر وہی کیفیت طاری ہوگی، آپ مسجد نہیں جا سکے۔ اس کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں فرمایا پانی لاؤ، بلکہ فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
جب سرکار نے یہ فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، آپ کے مزاج سے آشنا ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور جب یہ خیال آئے گا کہ سرکار نہیں تو رو رو کے ان کی ہچکیاں بن جائیں گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دے دیجیے وہ نماز پڑھا لے۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المومنین نے پھر یہی عرض کی، ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی سرکار کی زوجہ پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی سفارش کریں، انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق بہت نرم دل کے مالک ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کو حکم دیتے وہ نماز پڑھا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہوں کسی دوسرے کو یہ زیب ہی نہیں، اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ جس جماعت میں ابو بکر موجود ہوں ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھانے کا عیب ہی نہیں، اس لیے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، جمعرات والی عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، دوسرے دن جمعہ ہے ساری نمازیں آپ نے پڑھائی، ہفتہ اتوار گزرا ان دنوں کی بھی ساری نمازیں آپ نے پڑھائی، سوموار والے دن نماز فجر آپ نے پڑھائی، اور جب اشراق سے کچھ آگے وقت گیا تو سرکار کا وصال ہو گیا۔ سرکار کی موجودگی میں امت کو 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہیں، اور سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ جو میرا دوسرا ہے وہ امت کا پہلا ہے، میرے بعد اللہ رب العزت نے یہ شرف امت میں اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں چاہے وہ پہلے ہوں یا آخری ہوں، سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ان کو دی گئی، معاملہ کیا ہوا، بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے لگے حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی شک شبہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہماری دنیا دین کے تابع ہے، اور دین میں سب سے اعلیٰ مقام نماز کو حاصل ہے، اور نماز میں رب کے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو ہمارا امام بنایا، دنیا کے ہر معاملے میں ہم نے انہیں اپنا امام تسلیم کر لیا، اس لیے ہمیں ان کی خلافت میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے مصلی نبوی پہ کھڑا ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے شمار قربانیاں، اس امت پر بہت بڑا احسان کہ سفر ہجرت جیسے پرخطر سفر میں رب کے محبوب نے تمام صحابہ میں سے اگر اس سفر کے لیے کسی کا انتخاب فرمایا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا مشکل سفر، اور جب مدینہ منورہ پہنچے سرکار نے مسجد نبوی شریف تعمیر فرمائی، تو مسجد نبوی جس کے پیسوں سے خریدی گئی زمین وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس مسجد میں ایک سجدہ کرنا 50,000 سجدوں کے برابر، ایک نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، سرکار نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے رب اس کے لیے جنت میں محل بنا لیتا ہے، اس خوش نصیب کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جس نے امت مسلمہ کے لیے مسجد نبوی کی زمین خرید کے وقف کر دی ہے۔ قیامت تک جتنے سجدے ادا ہوتے رہیں گے، جتنی نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، وہ عبادت کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، جس نے زمین خرید کے وقف کیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے اسی کے متعلق فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر
اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کر کے فرمایا تھا، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ وہ جگہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید رہے ہیں وہ جنت کی کیاری بن رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مال کتنا پاک ہے، کتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صدیق کے مال کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی اور وہ جگہ جو جنت کی کیاری ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدی گئی۔ اور پھر اسی مال کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اور خیرات کا عالم یہ ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا عالم یہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سب کچھ ہی اٹھا کے لے آئے، صرف لباس ہے اور وہ بھی کیکر کے کانٹوں سے بٹن بنا کے اس کو درمیان سے سی دیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب اس طرح حاضر ہوئے، سرکار دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرے یار غار نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اب اقید لهم اللہ و رسولہ، گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ ابو بکر کے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کافی ہے، انہیں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میری بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور جیسا لباس صدیق اکبر نے زیب تن کیا جبریل امین نے بھی ویسا ہی پہنا ہوا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ آج کس لباس میں آ گئے؟ عرض کیا آقا آپ کے جان نثار صحابی اور آپ کے یار غار کا یہ ایثار اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ عالم بالا میں سارے فرشتوں کو یہی لباس پہننے کا حکم دیا۔ اور پھر حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنے یار غار کو یہ پیغام دے دو، ان اللہ یقرئ علیک السلام، حضرت صدیق اکبر سے کہہ دو کہ صدیق رب آپ کو سلام فرما رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ أَرَادٍ أَنْتَ عَنِّي هَذَا فِي فَقْرِكَ أَمْ سَاخِطٌ، اور اس سے پوچھ لو اے صدیق اس فقر میں سب کچھ میرے رستے میں قربان کر کے فقر کی اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ جب حضرت جبریل امین نے عرض کی اور سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو یہ پیغام دیا، جب یہ سنا کہ عرش کا مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے، مجھے سلام فرما رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں مجھ سے راضی ہو کہ نہیں، وجد آ گیا، جھوم اٹھے، عرض کرنے لگے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت راضی ہوں۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے احسانات ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے فرمایا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، صاحب ساتھی رفیق حضرت صدیق اکبر سے فرما رہے تھے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کا صحابی، سرکار کا صاحب، یہاں پہ اللہ رب العزت خود صدیق اکبر کو فرما رہا ہے۔ کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا ساتھی ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی شان ہے۔ قرآن میں یہ کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے صدیق اس بلند مرتبے پہ فائز ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بدبخت کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا انکار کرے، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، فاسق و فاجر کہیں گے، لیکن جو صدیق اکبر کی شان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے مقبول بندے جس غار میں بیٹھے، رب نے اس غار کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ قرآن میں دو ہی غاروں کا ذکر ہے اور دونوں غاریں یاروں کی ہیں، ایک اصحاب کہف کی غار، ایک غار ثور کی غار، اور یہ دونوں غاریں رب کے پیاروں کی ہے، رب کے محبوبوں کی ہیں۔
جب وہ غار میں گئے پروردگار عالم کو یہ قربانی یہ ایثار اس قدر پسند آیا، خالق کائنات نے قرآن کی آیت بنا کے قیامت تک کے لیے ذکر صدیق کو دوام عطا فرما دیا ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تازہ ہوتی رہے گی، اور اہل ایمان کو پتہ چلے گا جنہوں نے محبوب سے وفا کی ہے پھر اللہ رب العزت نے نوازا کیسا ہے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، اور اللہ رب العزت نے یہ ساتھ ایسا عطا فرمایا اب قبر میں بھی ساتھ اور کل حشر میں بھی ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت میں عکاشانہ عقیدہ سے نکلے اور جماعت صحابہ میں آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور سرکار نے ایسے دونوں کے ہاتھوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے غلاموں دیکھ لو آج دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو دائیں میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں فاروق کا ہاتھ۔ دنیا میں ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ، کل حشر میں بھی ساتھ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، وہ آج بھی جنت میں ہیں، آج بھی سرکار کے قدموں میں ہیں، جنہوں نے رب کے محبوب سے وفا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے وفا کا یہ صلہ عطا فرمایا، روضہ رسول میں غلام ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نذرانے پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی سرکار کے غلاموں کی بارگاہ میں بھی وہی سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بلند فرمائے، مزید اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی سیرت سے سبق لے کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کا یوم وصال ہے، ضرور اثار ثواب کیجیے، کچھ پڑھا کے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ضرور اثار ثواب کیجیے۔ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر نہیں، ہم ان کی نگاہ عنایت کے منتظر ہیں۔ یہ تحفہ جائے گا، نظر کرم اٹھ گئی تو دونوں جہاں سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت محبوب کے غلاموں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔